یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا مجھ پر کہ مجھے مسجد غوث پاک کے ماننے والے امام اور کمیٹی کی ملی. تو یوں الحمدللہ بچپن سے مسجد کا رستہ دیکھا، یا رسول اللہ کی صدائیں سنی، یا غوث پاک کے نعرے سنے، جشن ولادت کی دھومیں دیکھی. آج آپ کے ساتھ مل کے جشن ولادت کی دھومیں مچا رہا ہوں. تو جب بھی گھر لینا تو ایسا محلہ ہو، ایسی مسجد قریب میں ہو، ورنہ پھر آپ آگے سمجھ جائیں مسجد وہی ہو جیسی میں نے عرض کیا نا، اس طرح کی مسجد ہو. اور ہمارے سب کانٹیننٹ کا تو میرے بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی اس مسئلے سے آپ اپنی جان چھڑا ہی نہیں سکتے. اتنا بڑا ایشو بن چکا ہے سب کانٹیننٹ کے اندر کہ یہاں پر آپ اختلافی موضوعات کے بغیر کسی کو دین کی دعوت دے ہی نہیں سکتے. لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی بات کریں، میٹھی میٹھی بات کر کے کیا کریں؟ بیڑا غرق کریں اگلے بندے کا. لوگ میٹھی باتیں سنتے رہتے ہیں پوری زندگی، نہ ان کے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، نہ ان کے نماز کے طریقے کی اصلاح ہوتی ہے، نہ ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو دین بھیجا تھا اپنے پیغمبر کے ذریعے وہ کیا ہے. بس وہ یہ سمجھتے ہیں دین یہ ہے کہ اچھا جی یہ جس مولوی کو میں سن رہا ہوں نا اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، بس دین یہ ہے کہ میں نے داڑھی رکھ لینی ہے، میں نے پگڑی رکھ لینی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لینی ہے، چاہے مجھے الف بے بھی دین کی نہ آتی ہو. دین تو بنیادی طور پہ علم کا نام ہے، عمل تو بعد میں آتا ہے. یہاں پہ لوگ نمازیں کب شروع کرتے ہیں؟ کسی کا جوان بیٹا مر گیا، کسی کی بیوی مر گئی، کسی کی ماں مر گئی تو نمازیں شروع کر دے گا. نمازیں کیسے شروع کرے گا؟ وہ اس کے محلے کی جو مسجد ہے نا، اس مسجد کا جو فرقہ ہے نا، اس فرقے میں وہ فلرش کرے گا. حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ اب اس نے اللہ کے لیے ڈسیزن کیا ہے، اتنی جڑی مسیحی ہوتے ہی جا بڑے آتے مطلب وہی کام شروع کرتا ہے. ہمارے محلے میں ایک واقعہ ہے کہ ہمارے محلے میں میری دادی ماں بتاتی ہیں، ایک وہ میری دادی ماں کی آلموسٹ ہم عمر ہی تھی، وہ فوت ہو چکی ہیں، تقریباً 70s کی ایج میں وہ فوت ہو گئی تھی. تو ان کے بارے میں دادی ماں بتا رہی تھیں کہ یہ خاندان پہلے یعنی مسلمان تھا، سنی خاندان تھا. یہ جب وہ بوڑھی عورت پیدا ہوئی نا تو وہ جس باپ کے ہاں وہ اولاد پیدا ہوئی وہاں پہ ان کے گھر اولاد کوئی نہیں تھی. کتنے عرصے بعد اللہ نے ان کو بیٹی دی. اس بندے نے کبھی نماز روزہ کبھی کوئی چیز نہیں پرفارم کی تھی. یعنی میں بات کر رہا ہوں 19 سن کوئی 20-25 کے قریب کی، پاکستان بننے سے پہلے. ان کے گھر بیٹی ہوئی، وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ مسجد میں چلا گیا شکرانے کے نفل پڑھنے کے لیے. اور وہ مسجد جو ہے وہ قادیانیوں کی عبادت گاہ تھی. وہ قادیانی ہو گیا، آج ان کی پوری نسل قادیانی ہے. استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے بریلوی دیوبندی اہل حدیث بھی انجی ہوئے جائے. یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک بریلوی کی ماں مری ہو اور اس نے نمازیں شروع کر کے وہ اہل حدیث ہو گیا ہو؟ فلرشنگ بریلوی ہوگا وہ بریلویت میں ترقی کرے گا، اسلام میں نہیں. اہل حدیث جو ہے وہ اہل حدیثیت میں ترقی کرے گا، اسلام میں نہیں. ایک شیعہ تو وہ شیعت میں ترقی کرے گا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ جی ایک شیعہ کا جوان بچہ مر گیا اور ماشاءاللہ وہ اس کے بعد سنی ہو گیا؟ نہیں، وہ پریکٹسنگ شیعہ ہو جائے گا. اوکے کہ ایت کی مرم والے لوگ تھے 2 دن میں 10 دیکھا دیا گا. تو یہاں پہ جب کوئی بندے کو ٹھوکر لگتی ہے نا، وہ علم نہیں حاصل کرتا بلکہ اپنے فرقے میں فلرش کرتا ہے. اور ٹنی والا کام ہوا ہے نا، پڑھ پڑھا کے سنی، ٹنی پڑھ پڑھا کے نہیں، بس وہ ویخ وکھا کے سنی، اندھے بن کے سنی. تو یہ اس طریقے سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے وہ پھر علم کے اوپر یعنی بنیاد رکھتا ہے. اور نبیوں کی وراثت جو ہے وہ تو علم ہے نا جی، عمل تو بعد کی چیز ہے.